الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال جل وعلا في القرآن المجيد في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، حاضرین مجلس، آج انشاءاللہ اس چھوٹے سے درس میں، مختصر سے درس میں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی اور ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہم سب مسافر ہیں آخرت کے، ہم سب مسافر ہیں آخرت کے، آخرت کی طرف ہم سب کو سفر کر کے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم آخرت کی طرف سفر کر کے جو جانے والے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس توشہ کیا ہے، ہمارے پاس زیادہ سفر کیا ہے، ہم اپنے ساتھ لے کر کے کیا جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں اس کی دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں، وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر کے نہیں جاتا دنیا سے، خواہ کتنا ہی امیر ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جنازہ چاہے امیر کے محل سے نکلے یا غریب کی جھوپڑی سے، راستہ ایک ہی ہے، قبرستان کی طرف۔ یعنی ہم سب کو قبرستان کی طرف جانا ہے اور خالی ہاتھ جانا ہے، قبرستان کی طرف جانا ہے، قبر میں جانا ہے اور خالی ہاتھ جانا ہے، دنیا سے کچھ لے کر کے جانا نہیں ہے۔ دنیا میں جو ہم کماتے ہیں، جو ہم رکھتے ہیں، دنیا میں جو ہم اکٹھا کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اسی دنیا میں رہ جائیں گی، آخرت میں جانے والی نہیں۔ تو ہم سب مسافر ہیں آخرت کے، اور ہمارا یہ عارضی ٹھکانہ ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں۔ ایک نہ ایک دن اس ٹھکانے کو چھوڑ کر کے ہم جانے والے ہیں، کہاں؟ اس ٹھکانے کی طرف جسے بقا ہے، جسے دوام ہے، جسے کبھی فنا نہیں ہونا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس دائمی زندگی کے لیے ہم کر کے کیا جا رہے ہیں، ہم لے کر کے کیا جا رہے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اس کے آخرت کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور یوں بھی کہہ لیجئے کہ اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو انسان دنیا چاہتا ہے ہم دنیا میں اسے سب کچھ دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اب ہم آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں ہمارے پاس بہت جائیداد ہے، بہت مال ہے، بہت پیسہ ہے، سب کچھ دنیا میں میرے پاس ہے، لیکن جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس جب کھڑے ہوں گے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں،
اور بڑے جلیل القدر صحابی رسول، ان کا قول یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس زمین بھر کر سونا ہوتا، زمین بھر کر کے میرے پاس سونا ہوتا، تو میں زمین بھر سونا اللہ رب العالمین کے راستے میں دے کر کے خرچ کر ڈالتا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتا، من عذاب اللہ، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے، قبل ان ارا، قبل اس کے کہ میں اس عذاب کو دیکھتا، یعنی آخرت میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر میرے پاس زمین بھر کر کے سونا ہوتا تو میں پورا پورا سونا خرچ کر دیتا اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ چونکہ دنیا میں آئے ہیں وقتی طور پر، ہمیں لوٹ کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خطاب کیا اہل ایمان کو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اے ایمان والو تم خرچ کرو، انفقوا مما رزقناکم، ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے۔ رزاق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اگر روزی دینے والا اللہ ہے، اگر رزق پہنچانے والا اللہ ہے، تو اللہ کے راستے میں ہمیں دینے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس لیے کہ رزاق اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، روزی اللہ ہی دیتا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کو دیں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو بغیر حساب کے دے گی۔ ہم اگر 1 روپیہ دیں گے تو کہا جاتا ہے کہ 10 گنا اللہ بڑھا کر کے دیتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید اور زیادہ کی رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس سے اور زیادہ بڑھا کر کے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اہل ایمان، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، تم میں سے ہر ایک شخص اپنی موت کے آنے سے پہلے چاہیے کہ ان چیزوں میں سے خرچ کرے جو میں نے اسے رزق دے رکھا ہے، موت کے آنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں، آپ تصور کریں، ہلکا سا میرے ساتھ آپ رہیں، میں آپ کو ایک تصور، ایک احساس دلانا چاہتا ہوں۔ آپ احساس یہ کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو جائے، گاڑی ہو جائے، بنگلہ ہو جائے، اور دنیا کی ساری جائیداد آپ کے پاس ہو جائے، جو جو آپ خواہش کرتے ہیں ساری چیزیں ہو جائیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین دنیا کی بادشاہت دے دے، آپ کو اللہ رب العالمین خوبصورت گاڑی دے دے، آپ کو اللہ رب العالمین خوبصورت گھر دے دے، ساری کی ساری چیزیں دے دے اللہ رب العالمین، لیکن جیسے ہی آپ کے پاس خوبصورت گاڑی ہو، جیسے ہی آپ کے پاس خوبصورت گھر ہو، جیسے ہی آپ دنیا کے بادشاہ بنے، موت آ جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ موت آ جائے گی تو آپ گاڑی لے کر کے کہاں جائیں گے؟ آپ بنگلہ لے کر کے کہاں جائیں گے؟ آپ دنیا کی سارے جائیداد لے کر کے کہاں جائیں گے؟ قبر میں ظاہر سی بات ہے، قبر میں الماری وغیرہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی کفن میں جیب ہوتا ہے۔ جو بھی ہم دنیا میں کمائیں گے، اگر ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا تو ہمارا مال ہمارے ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ورثہ ہمارے مال کو لینے کے لیے آپس میں لڑیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا میرے صحابہ، تم میں سے کون سا ایسا انسان ہے جو اپنے ورثہ کے مال سے محبت کرتا ہے؟ اپنے ورثہ کے مال سے محبت کرنے والا انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اپنے ورثہ کے مال سے کون محبت کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنا حقیقی مال وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دیا، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا، تمہارا حقیقی مال وہی ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ نے اسے حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو اس کو لوٹانے والا ہے، اللہ رب العالمین لوٹائے گا۔ تو تمہارا حقیقی مال وہ ہے جو تم نے دنیا میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دیا، بس باقی جو آپ نے پراپرٹی بنا کے رکھی ہے، جو مال جو دولت جمع کر کے رکھی ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ورثہ میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو گویا کہ اگر انسان خرچ نہیں کرتا اللہ رب العالمین کے راستے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ورثہ کے مال سے محبت کرتا ہے، اپنے ورثہ کے مال کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے۔
آئیے جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات چلتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کبھی فقیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو انسان اللہ رب العالمین کے لیے اپنے مال، اپنے دولت اور اپنے خزانے کی پوری پونجی کھول دیتا ہے تو اللہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہم اور آپ دل کھول کر کے اگر خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں تو اللہ رب العالمین بھی آپ کو بغیر حساب و کتاب کے آپ کو رزق دے گا۔ اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو ایک لمٹ میں آپ تجارت کرتے ہیں، سامنے والے سے امید رکھتے ہیں کہ اتنی لمٹ میں مجھے ملنے والی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جب ہم تجارت کرتے ہیں اللہ سے، جب ہم بیع و شرع کرتے ہیں اللہ سے، جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ نے اپنے بارے میں خود کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے دے۔ اور مال ایک ایسی چیز ہے کہ انسان دنیا میں مال سے بڑی محبت کرتا ہے، مال کو نکالنا نہیں چاہتا، مال کو خرچ کرنا نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں ان چیزوں کو خرچ نہ کر دو جن سے تم محبت کرتے ہو، جن سے تمہیں پیار ہے۔ ان پیاری چیزوں کو اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو گے تو تم نیکی نہیں پا سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجارت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، ہم اللہ رب العالمین سے جنت کی امید رکھتے ہیں، اور جس وقت ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا اللہ رب العالمین کے راستے میں دیا ہوا ایک ایک پیسہ یا ایک ایک آنا اللہ رب العالمین دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بہترین بدلہ اللہ رب العالمین جنت کی شکل میں دے گا۔ اور اگر بندے کو جنت مل جائے اور دنیا میں بندے کو عزت مل جائے تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، آخرت ایک ایسی چیز ہے یا آخرت میں بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے کہ بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ اور انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی آنکھوں میں دنیا کے سارے خزانے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں، جتنے فرعون اس دنیا میں آئے، قارون، حامان، نمرود اور شداد، بڑے سے بڑے بادشاہ جتنے بھی آئے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا پڑا، اور جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان بادشاہوں میں سے کوئی ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں ہے جو اپنی دولت اپنے ساتھ لے کر کے گیا ہو۔ تو ہم دولت کس لیے اکٹھا کر رہے ہیں؟ اپنے ورثہ کے لیے، ورثہ کے لیے اکٹھا کریں، کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن آپ ذخیرہ کریں اللہ رب العالمین کے پاس، آپ سیو کریں اللہ رب العالمین کے پاس۔ اور جس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے پاس ایک خوبصورت سا گھر ہو، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم زمین کے نیچے بھی خوبصورت محل تیار کریں۔ جس طریقے سے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ زمین کے اوپر خوبصورت محل ہو، ویسے ہی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زمین کے نیچے بھی ہمارے لیے خوبصورت سا محل ہو۔ اور جس وقت ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ قبر کیا ہے، آخرت کیا ہے، جہنم کی سزا کیا ہے اور جنت کی نعمتیں کیا ہے، تو انسان کا دل جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے ترسے گا، جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے انسانی دل بے قرار ہو جائے گا، اور انسان یہ چاہے گا کہ اللہ مجھے جتنا دے سب کچھ میں اللہ کے راستے میں قربان کر کے میں جنت کو پا جاؤں، میں جنت کو حاصل کر لوں۔ اور جنت ایسا ٹھکانہ ہے کہ دنیا کے کسی نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے اور دنیا کے کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر جب آخرت کی زندگی کا تذکرہ کیا، جب جنت کے بارے میں صحابہ کرام کو بتلایا، تو صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقہ کیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ اتنا پیسہ کما رہا ہے تو میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہونا چاہیے،
لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آخرت کے معاملے میں سبقت نہیں کرتے، آخرت کے معاملے میں مسابقہ نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، اگر وہ تہجد پڑھتا ہے تو میں بھی تہجد پڑھوں گا، اگر وہ اتنا روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو میں بھی خرچ کروں گا۔ ایسا نہیں سوچتے۔ دنیا کے معاملے میں ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو اللہ نے بہت پیسہ دیا تو وہ خرچ کر رہا، میرے پاس اللہ نے پیسہ نہیں دیا، میں خرچ نہیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے پاس کتنا پیسہ رہتا تھا۔ صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، بڑی تنگ دستی کا ماحول تھا، پائی پائی کے لیے ترس رہے تھے، فاقہ ہو رہا تھا، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی تو دل کھول کر کے خرچ کیا کرتے تھے۔ واقعہ بڑا پرانا ہے لیکن میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں پیش کروں۔ 2 جلیل القدر صحابی رسول، خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی، جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، جنہیں دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صدقے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس مال تھا، بہت کچھ مال تھا، میں سوچ رہا تھا کہ آج میں زیادہ اللہ کے راستے میں قربان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق اپنا مال لے کر کے گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، عمر کتنا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال گھر پہ رکھا، آدھا آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یار غار نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں جتنا تھا میرے گھر پہ سب لے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا، اب مجھے احساس ہو گیا کہ نیکی کے معاملے میں حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو مسابقہ کس چیز میں ہونی چاہیے؟ دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں ہمیں ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہیے، مسابقہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئے اور تذکرہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ ہو تو میرے خیال سے وہ موضوع ناقص اور ادھورا ہو جاتا ہے، ناقص اور ادھورا ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ایسے صحابی ہیں جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے اور جنہیں خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ کے انصاریوں نے ان کا بوجھ اٹھایا۔ مدینہ کے انصاری بھی کمزور اور جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ بھی بیچارے کمزوری کی حالت میں تھے، اور مسلمان فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں مدینے میں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر روما۔ بیر روما کے پانی کو یہودی مسلمانوں کے ہاتھوں بیچا کرتے تھے، یعنی وہ پانی کو بیچ دیا کرتے تھے۔ ایک تو مسلمان کمزور، غریب، فقیر، دوسرے یہ کہ پانی خرید کر کے پینا مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل دور تھا، بڑا مشکل وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی بئر روما کے پانی کا آدھا حصہ فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، آج ہم میں سے کتنے ایسے مالدار ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے بے پناہ دولت دے رکھی ہے اور اپنے خاص فضل سے نواز رکھا ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو ڈھیر سارا پیسہ دیا ہے تو آپ کی آزمائش بھی بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، اس لیے کہ پیسے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کس کو کتنا پیسہ دینا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہماری تخلیق کی ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، کس کو کتنا پیسہ دینا ہے، کس کو کتنا مالدار کرنا ہے، کس کو کتنا امیر کرنا ہے، کس کو کتنا غریب رکھنا ہے۔
تو پیسے کا معاملہ یہ ہے کہ پیسے میں اللہ رب العالمین نے حق متعین کر رکھا ہے. آپ کا بھی حق ہے, غریبوں کا بھی حق ہے, مسکینوں کا بھی حق ہے, اللہ کا بھی حق ہے. اور اگر ایک انسان اپنے مال میں سے, اپنی دولت میں سے اگر اللہ کے حق کو نہ نکالے, اگر غریبوں میں خرچ نہ کرے, تو اللہ اس دولت کو چھین کر کے کسی ایسے آدمی کو دے دیتا ہے جو اپنے مال میں سے اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کے بھی حق کو ادا کرتا ہے. تو آپ کے پاس اگر مال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے, آپ کو یتیموں, غریبوں, بیواؤں, مسکینوں کا سہارا بھی بننا ہے. ورنہ یاد رکھو کہ آپ نے کئی مرتبہ ایسا دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو بہت سارا پیسہ دیا ہوتا ہے, لیکن وہ راتوں رات غریب ہو جاتے ہیں, روڈ پہ آ جاتے ہیں. یہ اللہ کی مار ہوتی ہے, یہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے, یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ اس سے چھین کر کے دوسرے انسان کو دے دیتا ہے. تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے ساتھیوں, میرے صحابیوں, میں جانتا ہوں کہ انتہائی قسم پرسی کی حالت ہے, تم لوگ انتہائی مجبوری کی حالت میں زندگی گزار رہے ہو, لیکن آج مجھے خبر ملی ہے کہ بیر روما کا پانی کا آدھا حصہ یہودی فروخت کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آپس میں چندہ جمع کرو تاکہ آدھا حصہ خرید لیا جائے اور مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں, میں اکیلے بئر روما کے پانی کا آدھا حصہ خریدنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کہا کہ ٹھیک ہے آپ خرید لیجئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بئر روما کے پانی کا آدھا حصہ خریدا اور مسلمانوں کو مفت پانی دینا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عثمان میری خواہش یہ ہے کہ آپ پانی کا, صرف پانی نہیں بلکہ جو حصہ آپ نے خریدا پورا کا پورا حصہ آپ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول, میں اسے اپنی ملکیت میں رکھنا نہیں چاہتا, مسلمانوں کے لیے وقف ہے. مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور اللہ کے نبی, دیکھیے اسلام کیسے پھیلتا, اسلام پھیلا کیسے. آج لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور سے پھیلا, میں بتاتا ہوں اسلام کیسے پھیلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بئر روما کا پانی خریدا تو مسلمانوں کے لیے اور دیگر تمام مدینہ والوں کے لیے پانی فری کر دیا. جب یہودیوں کو پتا چلا کہ مسلمانوں نے پانی فری کر دیا ہے, اب ان کے پاس پانی خریدنے کے لیے کوئی نہیں آتا, تو کنویں کا آدھا جو دوسرا حصہ تھا اس کو بھی فروخت کر دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اعلان کیا اور دوسری مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا. تو جب پانی مفت میں ملنے لگا تو مسلمانوں کی آمد دھیرے دھیرے دامن اسلام میں ہونے لگی اور اسلام قبول کرنے لگے. یعنی مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی, اور جب دن بدن بڑھنے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی وہ مسجد تنگ پڑنے لگی. میرے بھائیوں آپ غور کریں, آپ اس میں نماز پڑھتے ہیں نا, کتنے سارے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے, بڑی خوشی کی بات ہے یقیناً کہ ایک آدمی اپنی دکان کو بند کر کے آئے, اپنے کام کاج کو بند کر کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے, اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنے کے لیے آئے, یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے. آج کے اس پرفتن دور میں جسے اللہ رب العالمین کے پاس وقت نہیں ہے, لوگوں کے پاس وقت نہیں کہ وہ اللہ کے لیے وقت نکالے. کسی بڑے دانشور نے کہا تھا کہ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو ایسے انسان کو جینے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے, جینے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں تو اللہ رب العالمین بھی آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ رب العالمین آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا, آپ کے بزنس پہ کبھی اللہ رب العالمین روک نہیں لگائے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے فیس بک پر پڑھا تھا, میں چاہتا ہوں کہ بیان کر دوں. ایک آدمی تھا, ایک انسان نے کہا کہ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ فلاں بیکری سے کوئی چیز لے آؤ. اب دیکھیں میں فضیلت بیان کر رہا ہوں ایسے لوگوں کی جو اپنی دکان بند کر کے اللہ کے لیے آتے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ آدمی کہتا ہے کہ میں گیا تو دیکھا کہ
جو بیکری تھی اس پر تالا لگا ہوا تھا اور لکھا تھا وقفہ برائے نماز، یعنی نماز کے لیے ابھی تھوڑا سا وقفہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے گئے، بعد میں دکان کھلے گی۔ وہ آدمی کہتا ہے، لکھتا ہے کہ جب میں گیا تھا اس وقت اس کی دکان بالکل سنسان پڑی تھی، کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی کسٹمر، کوئی گراہک نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ آدمی نماز پڑھ کے آیا، جیسے ہی اس نے اپنی دکان کھولی، ویسے ہی اللہ جانے کہاں سے اتنے سارے لوگ آ گئے کہ پوری دکان بھر گئی۔ اس نے نیچے لکھا، پھر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العالمین روزی ایسے ہی دیتا ہے جو اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑے فخر کی بات ہے اور بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں یا عبادت خانے میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو جب دامن اسلام میں لوگ شامل ہونے لگے اور مسلمان دن بدن بڑھنے لگے تو مسجد نبوی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا وہ تنگ پڑنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا، میرے ساتھیوں، میں آج ایک بار پھر سے چندے کی اپیل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آج میں ایک بار پھر سے آپ کے سامنے چندے کی اپیل کر رہا ہوں۔ ایک بار میں نے بیر روما کے لیے کیا تھا، عثمان نے آدھا حصہ خریدا، دوبارہ میں نے اعلان کیا، عثمان نے دوسرا حصہ بھی خریدا اور خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہوں اور چندے کی اپیل کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آخری نبی کی بنائی ہوئی آخری مسجد، جسے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، یہ آخری مسجد کسی نبی کی جو بنائی ہوئی آخری مسجد ہے، یہ مسجد تنگ دامانی کا شکوہ کر رہی ہے، یعنی یہ تنگ پڑ رہی ہے، مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں، لوگ زیادہ ہو رہے ہیں اور یہ مسجد تنگ پڑ رہی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ عبادت خانہ تنگ پڑ رہا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کے لیے تنگ پڑ رہا ہے نا؟ تو اس کی توسیع ہونی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے، مسجد جب توسیع کی جاتی ہے، مسجد کی یا جب کشادہ زمین ہوتی ہے، جگہ ہوتی ہے، تو لوگ زیادہ آتے ہیں اور کھینچے ہوئے آتے ہیں، اس سے تمام لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، تمام لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ بڑی آسانی سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے ساتھیوں، میں ایک بار پھر سے اعلان کر رہا ہوں، اپنی مسجد کے لیے، مسجد نبوی کے لیے میں چندے کی اپیل کر رہا ہوں۔ کون ہے تم میں سے جو مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر کے وقف کرے؟ میرے بھائیوں، صحابہ کرام میں ایک سناٹا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، اللہ کے نبی امین تھے، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آج جو مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر کے مسجد نبوی کے لیے وقف کرے گا تو میں اللہ کا نبی، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن جنت میں اسے محل لے کر کے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے اپیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یقیناً آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ایسے صحابی کا تذکرہ کر کے، ایسے صحابی کا نام سن کر کے، جس صحابی نے اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں جنت میں محل تیار کر کے دوں گا، اللہ رب العالمین سے محل لے کر کے دوں گا، آپ محل مجھے دیں، میں زمین لے کر کے آپ کو دے رہا ہوں اور زمین مسجد نبوی کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی پیاری مثال ہے۔ اور اگر میں دیکھیے، سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ ہمت۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے حوصلہ، سب سے بڑی چیز ہے بہادری۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں کم پیسہ خرچ کر رہا ہوں، نہیں، اخلاص کے ساتھ اگر ایک انسان 1 روپیہ خرچ کر دینا تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میں 1 روپیہ دے رہا ہوں، نہیں، 1 روپیہ دیں، پورے اخلاص کے ساتھ دیں۔ اور اگر مسجد کے بارے میں بات آئے تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور جو مسجد تعمیر کرتا ہے وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے
जन्नत जैसी अजीब नेमत तैयार करके रखी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मस्जिद नबवी की तौसी के लिए जमीन खरीद करके कौन दे सकता है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, चंदे की जरूरत नहीं है, चंदे की अपील ना करें, मैं अकेले अपनी जेब से खरीद करके मस्जिद नबवी के लिए वक्फ कर रहा हूं। भाइयों, इससे और आगे बढ़िए और आगे चलते हैं। गज़वे तबूक का मौका आता है, एक बहुत बड़ा लश्कर सामने से मुसलमानों के ऊपर हमला आवर होने वाला होता है। उस वक्त मुसलमान बड़ी परेशानी की हालत में होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे साथियों, एक बार फिर मैं तुमसे ऐलान करना चाहता हूं, तुम जानते हो कि तुम्हारा मुकाबला एक बहुत बड़े लश्कर से और मुसलमान इंतहाई कमजोरी की हालत में है। मैं आज एक बार फिर से ऐलान करता हूं कि कौन है जो मुसलमानों के लिए ऊंट और घोड़े वक्फ करे या इसी तरीके से मुसलमानों के लिए ज्यादा सफर की तैयारियां करे। कौन है, खड़े होकर के ऐलान करे। एक बार फिर से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें झुकी हुई थी। आपने निगाहें उठाई और देखा सामने उस्मान खड़े थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे साथी बैठ जाओ। हजरत उस्मान बैठ गए। आपने दोबारा ऐलान किया, तिबारा ऐलान किया, सहबारा ऐलान किया। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा ऐलान किया और 7वां मरतबा देखा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर के कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकेला उस्मान इस लश्कर को तैयार करने के लिए खड़ा है। आप चंदा ना करें, आप किसी से अपील ना करें, मैं अकेला अपने जेब से देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने इस प्यारे सहाबी के लिए एक ऐसी बात कही जो दुनिया के किसी नबी ने अपने साथी के लिए नहीं कही। आपने कहा कि आज के बाद से उस्मान अगर एक भी नेकी ना करे तब भी रब उसे जन्नत दे के छोड़ेगा। मेरे भाइयों, ये एक ऐसा मौका था जिस वक्त सहाबे किराम तंगी की हालत में थे, लेकिन फिर भी उस जंग में शिरकत करना चाहते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत अल-अनफाल में बयान किया, वला अलल लदीना इदा मा अतौका लितहमिलहुम कुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लव व अयुनुहुम तफीदु मिन अद-दम'i हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों के ऊपर कोई हरज नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई बात नहीं जो तुम्हारे पास आए थे, जो तुम्हारे पास आए थे, लितहमिलहुम, ताकि तुम अपनी सवारियों पर उन्हें भी सवार कर लो और उन्हें भी मैदान जंग की तरफ ले चलो। कुल तला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, तुमने कह दिया कि मैं तुम्हें सवार करने की कोई जगह नहीं पाता, यानी मेरे पास इतने ज्यादा ऊंट और घोड़े नहीं है कि मैं तुमको सवार कर सकूं। तवल्लव व अयुनुहुम तफीदु मिन अद-दम'i हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों की एक कैफियत बयान की है कि जब सहाबे किराम अल्लाह के नबी के पास आए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं, मेरे पास ऊंट नहीं, मेरे पास घोड़े नहीं, आप मुझे सवार कर लें, मेरे पास जिस्म में ताकत है, मेरे पास जान है, मैं अल्लाह के रास्ते में जान को कुर्बान करूंगा, मैं अल्लाह के रास्ते में अपने खून का नजराना पेश करूंगा, आप मुझे अपने साथ ले चलें। जब अल्लाह के नबी ने मना कर दिया तो अल्लाह ने उनके दिल की कैफियत और उनके दिल का जो जज्बा था, उसी जज्बे की कैफियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की। फरमाया, तवल्लव व अयुनुहुम तफीदु मिन अद-दम'i हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून। वो इस हाल में तुम्हारे पास से वापस पलट रहे थे कि उनकी आंखें आंसू बहा रहे थे, उनके आंखों से आंसू जारी थे, वो रो रहे थे इसलिए कि उनके पास अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं था, और सोच रहे थे काश मेरे पास भी कुछ होता तो मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता और अल्लाह के रास्ते में अपने माल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ुहु लहू अज़आफ़न कसीरा। कौन है वो शख्स
جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے. بڑی پیاری بات ہے اور بڑی پیاری آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ کون ہے وہ انسان جو اللہ کو قرض دے اور قرض حسنہ دے, بہترین قرض دے. اگر کوئی انسان ایسا ہے دنیا میں جو اللہ کو قرض دے اور قرض حسنہ دے تو اللہ کا وعدہ بھی سن لے, فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, اللہ رب العالمین اسے بڑھا چڑھا کر کے دے گا. اللہ رب العالمین 1 کا 10 بنا کر کے دے گا, 10 کا 100 بنا کر کے دے گا, 100 کا 1000 بنا کر کے دے گا, اور اس سے زیادہ دے گا. اللہ ان لمیٹڈ دے گا, بغیر حساب و کتاب کے دے گا. فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا واللہ یقبض ویبسط, اللہ رب العالمین تنگی کرنے والا ہے, اللہ ہی کشادہ کرنے والا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر آج 10 روپیہ ہم خرچ کر دیں گے تو میری جیب سے 10 روپیہ کم ہو جائے گا. نہیں, اللہ ہی تنگی کرنے والا ہے, اللہ ہی کشادہ کرنے والا ہے. اگر اللہ چاہے تو آپ کو تنگ دست کر دے, اللہ چاہے تو آپ کو فقیر کر دے, اللہ چاہے آپ کو قلاش کر دے, اللہ چاہے تو آپ کو محتاج کر دے, اللہ چاہے تو آپ کو پائی پائی کا محتاج کر دے, اللہ چاہے تو آپ کو دانے دانے کا محتاج کر دے, اور اللہ چاہے تو آپ کو راتوں رات مالدار بنا دے, راتوں رات امیر کر دے. یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اور اس کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, تم اللہ کے پاس ہی لوٹائے جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم دنیا میں اللہ کے لیے خرچ کرو گے نا, اللہ کے پاس تمہیں دیا جائے گا جب تم لوٹائے جاؤ گے. جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو تمہیں اللہ لوٹا کر کے اتنا دے دے گا جتنا تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو. 2 آیتیں پڑھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, یعنی ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اچھا, جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے خرچ کر رہے ہیں, ہم کس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, ہم کس کے نام پر خرچ کر رہے ہیں. ہم ایک ایسی ذات کے نام پر خرچ کر رہے ہیں جو ذات ہمارے اوپر اتنی مہربان ہے, اتنی مہربان ہے, اتنی مہربان ہے کہ پورا دن اللہ رب العالمین ہمارے ایک ایک حرکتوں پر نگاہ رکھتا ہے, ہماری ایک ایک غلطیوں کو اللہ دیکھتا ہے, ہمارے ایک ایک گناہ کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے, ہماری ایک ایک حرکتوں پر اللہ کی نگاہ ہوتی ہے. پورا دن اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے, لیکن پھر صبح کے وقت اللہ فرشتوں کو بھیج کر کے ہمیں روزی دیتا ہے. افسوس کا مقام کہ وہ اللہ جو ہماری غلطیوں کو دیکھتا ہے, ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے, چاہے تو اللہ سزا دے سکتا ہے, فوراً اللہ گرفت کر سکتا ہے, اور اللہ کے عذاب سے, اللہ کی گرفت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا پیار ہے, اللہ کی محبت ہے کہ اللہ دن بھر ہمارے گناہ کو دیکھتا ہے, اللہ رات بھر ہماری خطاؤں کو دیکھتا ہے, لیکن پھر صبح کے وقت فرشتوں کو بھیج کر کے ہمیں روزی پہنچاتا ہے. تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, کمثل حبۃ, اس دانے کی طرح ہے, انبتت 7 سنابل, جو 7 بالیاں اگاتا ہے, فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, ہر بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں. یعنی انسان ایک دانہ ڈالتا ہے, اس ایک دانے سے 7 بالیاں, اور ہر 7 بالیوں میں 100 دانے, تو اس کا مطلب ایک دانے میں 100 دانہ, 700 دانہ, ایک دانے میں 700 دانہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ کے یہاں آپ کو 700 روپیہ ملے گا. صرف اللہ کے یہاں نہیں, دنیا میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو دکھا سکتا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں پڑھی ہیں. تو یہ چیز. دوسری آیت جو ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. جب آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو ایک طریقے سے اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم اگر 1000 دے رہے ہیں نا اللہ کے راستے میں تو میری جیب سے 1000 روپیہ خرچ ہو جاتا ہے اور کم پڑ جاتا ہے. تو یہ جو وسوسہ آتا ہے, یہ جو وسوسہ اپنے دل میں آتا ہے, یہ ہمارے دل کا وسوسہ نہیں, شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں 1000 روپیہ آپ خرچ کر رہے ہیں نا تو آپ کی جیب سے 1000 روپیہ جانے والا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر, شیطان تمہیں فقیری کا
धोखा देता है और फकीरी का वादा करता है और फकीरी से डराता है। शैतान कहता है कि अगर 1000 रुपया खर्च करोगे तो फकीर हो जाओगे। शैतान कहता है कि अगर तुम अपनी पूरी पूंजी अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो फकीर हो जाओगे, कल्लाश हो जाओगे। ये शैतान का वसवसा है। इसलिए अगर एक नुस्खा मैं आपको बतलाऊं, हो सके तो इस पर अमल कर लेना। जब भी हम 100 की नोट निकालें अल्लाह के रास्ते में देने के लिए, अगर हमारे दिल में वसवसा आए कि इस 100 रुपया देने से मैं कमजोर हो जाऊंगा या मेरी जेब से 100 रुपया निकल के चला जाएगा, तो आप अपनी जेब से निकाल करके 200 रुपया दे दें, ताकि शैतान के चेहरे पर जोरदार तमाचा लगे। शैतान को यह एहसास हो कि नहीं, ये शैतान के बंदे नहीं, रहमान के बंदे हैं, जो रहमान के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो शैतान फकीरी का वादा करता है, शैतान फकीरी की धमकी देता है। अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और फहशकारी के ऊपर उभारता है। यानी जब इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा तो शैतान धमकी देगा, शैतान फकीरी का वादा करेगा, फकीर हो जाओगे। लेकिन जब फौश कामों में, बुराइयों में, लहू लाइब में, होटलों में, अय्याशियों में, नाइट क्लबों में इंसान अपने माल को खर्च करेगा तो शैतान उभारेगा, शैतान भड़काएगा और शैतान कहेगा और ज्यादा खर्च करो। इसी वजह से हम देखते हैं कि इंसान फजूल चीजों में पैसा ज्यादा खर्च करता है और अल्लाह के रास्ते में कम खर्च करता है। अच्छा, शैतान का मसला क्या है? शैतान फकीरी का वादा करता है और फहश कामों का हुक्म देता है। वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फज़ला, जबकि अल्लाह का मामला यह है कि अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो अल्लाह आपके गुनाहों को भी माफ करेगा और अपने फजल करम से अल्लाह रब्बुल आलमीन और ज्यादा देगा। तो मुहतरम सामिईन, ज्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ इतनी गुजारिश मैं कर रहा हूं कि हम में का हर एक शख्स एक बार अपने गिरबान में झांक करके सोचे और देखे कि आज मिसाल के तौर पर हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों के मालिक हम हैं, लेकिन अगर आज हमारी मौत हो जाती है, आज अगर हमारी मौत हो जाती है तो ये करोड़ों रुपया कहां जाएगा? इस करोड़ों रुपए का मालिक कौन होगा? लेकिन अगर आज हम अपने संपत्ति में से, अपने धन में से, अपनी दौलत में से अगर हम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते हैं तो ये हमारे पास जखीरे के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास रखा रहेगा और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देगा। और एक ये चीज भी है कि अगर बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो अल्लाह उसके ऊपर भी खर्च करता है। तो मेरे भाइयों, हम सब मुसाफिर हैं आखिरत के, ज़्यादा सफर बहुत कम है और सफर आखिरत बिल्कुल करीब है। हमें ज्यादा सफर की फिक्र करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें तोशा इकट्ठा कर लेनी चाहिए ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम रख सकें। इसलिए कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा तो अल्लाह हमसे ये नहीं पूछेगा कि कितना पैसा कमा के लाए हो, कितनी जमीन इकट्ठी करके लाए हो, ये सब नहीं पूछेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये पूछेगा हमारे रास्ते में कितना खर्च किए, हमारे बंदों के ऊपर कितना खर्च किए, ये सारी चीजें। तो हम उन तमाम सवालों का जवाब इकट्ठा करने के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत को हासिल करने के लिए दुनिया में ही तैयारी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अल्लाह के रास्ते में दिल खोल करके खर्च करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं खुसूसी तौर पर तुझसे दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह, तेरे वो बंदे जो तेरे लिए अपनी दुकान को, अपने कारोबार को बंद करके ऐ अल्लाह तेरे दरबार में हाजिर होते हैं, अल्लाह तुझे खुश करने के लिए आते हैं, ऐ अल्लाह तेरे सामने अपने माथे को टेकने के लिए आते हैं, ऐ अल्लाह हर ऐसे बंदे को, हर ऐसे इंसान को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी उसे खैर अता फरमा और आखिरत में भी उसे खैर अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई जो बेनमाजी हैं, अल्लाह उन्हें भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों के दिल को अपने रास्ते में खर्च करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुशादा करने की और खुला रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो भी तेरे रास्ते में खर्च करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे खर्च किए हुए एक एक आने को, एक एक पैसे को, एक एक रुपए को अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने खास फजल और खास रहमत से अल्लाह रब्बुल आलमीन तो शर्फ कबूलियत का मकाम अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।